بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دو اہم ترین سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا خواتین کا ناخن پالش کرنا، ناخن پر پالش لگانا، اس کے اعتبار سے وضو پر کیا اثر ہوگا؟ آیا اس میں وضو ہوگا یا نہیں؟ تو عمومی طور پہ ہم نے دیکھا خواتین کے اندر موجودہ زمانے میں دو طرح کی بیماریاں عام ہو گئی۔ ایک تو خواتین کا ناخن بڑھانا، یہ بھی ایک فیشن کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا، حالانکہ یہ ناخن کا بڑھانا فطرت کے خلاف بھی ہے اور اس کی بہت سی صحت کے اعتبار سے بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ناخن بڑے ہوتے ہیں تو انسان کے وہ ہاتھ انسان کے نہیں لگتے ہیں، درندوں کے ہاتھ لگتے ہیں، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور صحت کے لیے بھی مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ ناخن جب بڑے ہوں گے تو یقینی طور پر اس کے اندر میل کچیل بھی جمع رہے گا، جس کی وجہ سے جراثیم اس کے جسم کے اندر سرایت کر جائیں گے، اور یہ کفار کا شیوہ ہے۔ اور تو مسلم خواتین نے کفار کے نقش قدم پر ان کی تقلید کرنی شروع کر دی، تو اس سے اجتناب کرنا ہر مسلم خاتون کو لازمی ہے۔ دوسرا، جو ناخن پہ پالش لگاتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ناخن پالش لگانے کے بعد وضو بالکل نہیں ہوتا۔ جب انسان کا وضو نہیں ہوگا تو اس وضو کے ذریعے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، یا اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بے وضو نہ نماز ہو سکتی ہے اور نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ ہاں، زبانی تلاوت ہو جائے الگ بات ہے، کیونکہ اس ناخن پالش کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ جسم کے اندر پانی پہنچنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ اور رہا یہ مسئلہ، اگر کوئی خاتون وضو کرنے کے بعد اس کے بعد ناخن پالش لگاتی ہے تو پھر ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن ان ناخن پالش کے اندر یا سرخی کے اندر ایسی چیزیں بھی ملائی جا سکتی ہیں جو ناپاک ہونا جس کا قوی امکان ہوتا ہے۔ پھر ناپاک چیز کو ہاتھ میں لگائے بندہ، پھر اس کو کھانے پینے میں بھی استعمال کریں، دیگر کام کاج میں بھی استعمال کریں، تو یہ کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ناخن پالش لگانا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اس وضو کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بھی نہیں ہوگی، اور قرآن کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہوا کہ کوئی انسان، کوئی خاتون اگر ناخن پالش لگانے سے پہلے وضو کرتی ہے، بعد میں لگاتی ہے، تو وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن اس سے بچنا اور اس سے اجتناب کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔